بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ نصیحت آموز احادیث۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب تمہارا دل اگلی نماز پڑھنے کا کرے تو سمجھنا کہ تمہاری نماز قبول ہو گئی ہے۔ سبحان اللہ۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، ایک آدمی نے کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مجھے کسی ایسے کام سے مطلع فرمائیں جو مجھے جنت میں داخل کر دے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب تم اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو اور کسی کو اس کے ساتھ شریک نہ بناؤ اور نماز صحیح صحیح ادا کرو، زکوٰۃ ادا کرو اور رشتوں کو جوڑو۔ پھر آپ نے اس آدمی سے کہا، اس اونٹنی کی مہار کو چھوڑ دو، گویا کہ آپ اونٹنی پر سوار تھے۔ یہ سنن نسائی کی حدیث نمبر ہے 469۔ اسی طرح سے حدیث نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بہترین صدقہ پانی پلانا ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، جو مومن لگاتار بیمار رہے ان کو بخش دیا جاتا ہے۔ حدیث رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، در حقیقت اسلام کی فضیلت میں سے یہ ہے کہ آدمی اس چیز کو چھوڑ دے جس سے اس کا کوئی تعلق نہیں۔ سنن الترمذی کی یہ حدیث ہے۔ اور حضرت انس بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ منافق شخص کی نماز ہے جو بیٹھ کر سورج کا انتظار کرتا رہتا ہے، حتیٰ کہ جب وہ زرد اور شیطان کے سینگوں کے مابین پہنچنے کے قریب ہو جاتا ہے تو وہ کھڑا ہو کر 4 ٹھونگے مارتا ہے، اور ان میں بھی اللہ تعالیٰ کا بہت کم ذکر کرتا ہے۔ یہ راوہ مسلم، مشکوٰۃ المصابیح کی حدیث نمبر ہے 593۔ فرمان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، جب اندھیرا چھانے لگے یا رات تاریک ہونے لگے تو اپنے بچوں کو باہر جانے سے روک دو، کیونکہ اس وقت شیاطین پھیل جاتے ہیں۔ ایسی مزید احادیث کی اور دوسری اسلامی ویڈیوز دیکھنے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ شکریہ۔